بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ شب قدر کی جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اس کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے، لیکن یہ اتنی مبارک رات ہے کہ ہر دور میں اولیاء کرام، محدثین، مفسرین، علماء کرام کی جو ہے خاص معمولات میں رہا کہ وہ اس رات کے تلاش میں رہتے تھے، حتیٰ کہ اس رات کے تلاش کے لیے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور بعض اولیاء اللہ جو ہے وہ پورا مہینہ اسی رات کے خاطر اعتکاف میں ہوتے تھے کہ کسی طرح ہمیں یہ رات نصیب ہو جائے اور اس رات کی دعا، اس رات کی عبادت وہ ہمیں مل جائے، کیونکہ ایسی مبارک رات ہے کہ اس رات کی جو عبادت ہوتی ہے، جو دعائیں ہوتی ہیں، وہ رد نہیں ہوتی۔ تو آج میں آپ کو ایک بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، ان کا ایک تجربہ آپ کو بتاتا ہوں، جن کو سال ہا سال سے یہ رات نصیب ہوتی تھی۔ تو ظاہر بات ہے جب ایک کام انسان کی زندگی میں بار بار ہو رہا ہو تو اس کو اس سے تجربہ ہو جاتا ہے۔ تو ان جو اللہ کے ولی ہے، ان کو یہ رات بار بار کئی سالوں سے نصیب ہو رہی تھی۔ تو جب کئی سالوں سے یہ رات نصیب ہوئی تو انہوں نے اپنا ایک تجربہ بیان کیا جو کتابوں سے چلتا ہوا ہم تک پہنچا۔ صاحب نزہۃ المجالس، نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے، عبد الرحمن صفوری رحمہ اللہ نے اس کو لکھا ہے۔ اس کے اندر وہ اپنے والد کا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ شب قدر جو ہے وہ کس رات میں ہو سکتی ہے، رمضان کی کون سی تاریخ کو ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے جو اپنی کئی سالوں پر محیط تجربہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے، صاحب نزہۃ المجالس اپنے والد صاحب کا تجربہ بیان کرتے ہیں، اور اسی بات کو اکابر، عملیات اکابر کے نامی کتاب کے اندر بھی یہ لکھا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم رمضان کے پہلے دن کو دیکھیں گے۔ اگر رمضان کا پہلا دن، یعنی رمضان جو ہے وہ پہلے کون سے دن سے شروع ہو رہا ہے، اگر ہفتے کا دن ہوا پہلا روزہ تو فرمایا جو شب قدر کی رات ہے وہ 23ویں رات ہوگی۔ اور اگر اتوار والے دن رمضان کا مہینہ شروع ہوا، یعنی پہلا روزہ اتوار کو ہوا، تو فرمایا 29 تاریخ کو جو ہے 29ویں جو رات ہے وہ شب قدر ہوگی۔ اور فرمایا اگر پیر والے دن پہلا روزہ ہوا تو پھر 21ویں کی جو رات ہے وہ رات جو ہے وہ شب قدر کی ہوگی۔ اسی طرح اگر منگل والے دن پہلا روزہ ہوا تو پھر جو ہے وہ شب قدر کی جو رات ہے وہ 27ویں رات ہوگی۔ اسی طرح اگر بدھ والے دن پہلا روزہ ہوا تو جو شب قدر کی رات آئے گی وہ 29 کو آئے گی۔ اور اگر جمعرات والے دن پہلا روزہ ہوا تو پھر جو شب قدر کی رات آئے گی وہ 25ویں رات کو آئے گی۔ اور اگر جمعے والے دن روزہ پہلا ہوا تو پھر جو شب قدر کی رات آئے گی وہ 27ویں کی رات ہوگی۔ تو یہ ایک تجربہ ہے جو ان اللہ والے نے اپنے کئی سالوں پر محیط، کئی سالوں سے جو ان کو مسلسل یہ رات نصیب ہو رہی تھی، تو انہوں نے اپنا ایک تجربہ بیان کیا ہے۔ افادہ عام کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا، آپ افادہ عام کے لیے اس کو آگے لوگوں تک پہنچائے، اور تاکہ یہ رات ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اب یہ رمضان کا روزہ اگر ہفتے کا ہوا تو ان کے تجربے کی روشنی میں جو ہے پھر یہ رات 23ویں کو ہوگی، اور اگر یہ پہلا روزہ اتوار کو ہوا تو پھر 29ویں کی رات شب قدر ہوگی۔ لیکن یہ تجربہ ہے، اور تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور رات میں بھی یہ رات آ سکتی ہے، لیکن تجربے کی جو ہے بہت بڑی حیثیت ہے، تو لہٰذا اس لیے میں نے یہ بیان کیا۔ اللہ ہم سب کو یہ رات نصیب فرمائے، اور اس رات کی عبادت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق